ورلڈ ہسٹری ٹی وی کے معزز دوستو، میں ہوں عدنان خان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک پریشان حال بادشاہ اور ایک خوش رہنے والے درویش کا قصہ سنائیں گے۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تو ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی ویڈیو انتہائی سبق آموز ہے، لہذا ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ اس میں چھپا لیسن یا میسج آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، بادشاہ خوش نہیں تھا، وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی بھی مدد لی اور سیانوں کی بھی، دانشوروں اور سمجھداروں کی پوٹلی میں بھی جھانکا، مگر خوشی کا فارمولہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے دو مشاغل تھے، ایک وہ صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے ابھرتے دیکھتا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جاتا اور سارا دن جنگل میں گزارتا۔ بھوک لگتی تو درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا، پیاس محسوس ہوتی تو ندیوں، جھرنوں اور آبشاروں کا پانی پی لیتا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک گٹیا تھی، وہ رات گٹیا میں آ جاتا تھا۔ اس کے پاس سردیوں کے لیے 2 کمبل اور گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی۔ کپڑوں کی ضرورت ظاہر پورا کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا۔ بادشاہ خوشی کی اس وجہ کو دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے سنا، کہکا لگایا، لکڑی کے جوتے پہنے اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اس کا جواب آپ کے دربار میں جا کے دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پہ بٹھایا اور دارالخلافہ آ گئے۔ درویش نے درخواست کی کہ اب آپ کسی ضرورت مند کو بلائیں۔ بادشاہ نے عرضیوں کی ٹرے سے ایک خط نکالا، وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دیا، اور پھر ضرورت مند کو دربار میں حاضر بھی کیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی کہ آپ حکم جاری کریں کہ اے ضرورت مند، تم جاؤ، میری سلطنت میں دوڑو، تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لوگے وہ زمین تمہاری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ، درویش اور درباری کرسیاں بچھا کر محل کے سامنے بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو لکیر کھینچ کے ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، ضرورت مند نے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، صبح سے ظہر تک آگے جانے اور ظہر سے مغرب تک واپسی کا سفر۔ ضرورت مند کا خیال تھا کہ یوں وہ زمین کا بہت بڑا حصہ حاصل کر لے گا۔ ضرورت مند تیز بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر شروع کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اگر اپنی سپیڈ بڑھا لوں تو میں عصر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اسی سپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں گا تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ پیارے ساتھیوں، میں یہاں آپ کو انسان کی فطرت کی ایک کمزوری بتاتا چلوں۔ انسان لالچی ہے اور لالچ میں 2 درجن خامیاں ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخمینہ لگانے اور کیلکولیشن کرنے کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ فوراً اس کے عرض، بل، موٹائی، وزن اور قیمت کا اندازہ لگاتا ہے، اور ہم اسی کیلکولیشن کی بنیاد پر اگلے فیصلے کرتے ہیں۔ مگر ہم جب لالچ میں آتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک عجیب کیمیکل پیدا کرتا ہے۔ یہ کیمیکل ہماری کیلکولیشن کی صلاحیت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور یوں ہم غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ آپ فراڈیوں کے ہاتھوں عمر بھر کی کمائی لٹانے والے لوگوں کی کہانیاں سنیں۔ آپ کہانی سننے کے فوراً بعد کہیں گے کہ تم تو پڑھے لکھے سمجھدار انسان ہو، تم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ لوہا کبھی سونا بن سکتا ہے، یا جو شخص ٹیکسی پر تمہارے پاس آیا ہے وہ تمہیں 5 کروڑ کی زمین 2.5 کروڑ میں کیسے دے سکتا ہے، یا جو دکان مارکیٹ میں کروڑ روپے کی ہے وہ 10 لاکھ روپے میں کیسے مل سکتی ہے، اور مٹھائی سے شوگر کا علاج ہو سکتا ہے کیا، اور کتنی خوبصورت لڑکی امریکہ سے پاکستان میں آ کر تم جیسے میٹرک فیل لڑکے سے شادی کیوں کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ فراڈ کا نشانہ بننے والے عموماً یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی جان، وہ جادوگر تھا، اس نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ فراڈیا جادوگر نہیں تھا، جادوگر لالچ تھا، اور لالچ سے پیدا ہونے والا کیمیکل تھا جو انسان کی عقل ختم کر دیتا ہے، اور یوں اچھا بھلا سمجھدار شخص ماموں بن جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہم واپس زمین گھیرنے والے شخص کی طرف آتے ہیں۔
لالچ نے اس کی عقل بھی ختم کر دی اور اس کی کیلکولیشن بھی غلط ہو گئی۔ وہ مزید زمین کی لالچ میں اثر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت دو آپشن تھے۔ ایک تو وہ اپنی ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ میں آپ کو انسان کی ایک اور خامی بھی بتاتا چلوں، کامیابی میں سر توڑ محنت ہمیشہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے۔ پہلا نمبر پلاننگ اور دوسرا نمبر صلاحیت کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی پلاننگ غلط ہے، آپ اگر پہاڑ پر کھجور لگانا چاہتے ہیں یا صحرا میں چاول اگانا چاہتے ہیں تو خواہ جتنی بھی محنت کر لیں تو آپ کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ دوسرا، اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے، آپ نے اگر باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی، آپ نے ٹاسک کی تیاری نہیں کی، تو آپ کتنی سر توڑ محنت کر لیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زمین گھیرنے والا بھی منصوبہ بندی اور صلاحیت دونوں سے آ رہی تھا۔ چونکہ اس کا دوسرا فیصلہ بھی غلط تھا تو اس نے سر توڑ کوشش کی ٹھان لی، بھاگنے کی سپیڈ تیز کر لی۔ وہ بری تھکاوٹ کا شکار تھا، لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑتا رہا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہوا، لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ وہ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن گول پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا، تڑپا اور اپنی جان افرین کے حوالے کر دی۔ وہ زمین تو جیت گیا تھا، لیکن زندگی کی بازی ہار گیا۔ پیارے ساتھیوں، درویش اپنی جگہ سے اٹھا اور زمین پر گرے شخص کے پاس آیا، اپنے ہاتھوں سے اس کی کھلی آنکھوں کو بند کیا، بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بدنصیب شخص کی لاش دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت، ہرس کے وپاری کبھی خوش نہیں رہتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں اور ندیوں آبشاروں کا پانی پیتا ہوں، لیکن خوش ہوں کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے احساسے تو دیکھیں، یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس مکان بھی ہوگا، بیوی بچی بھی، کپڑے بھی ہوں گے، سواری بھی، دال اناج بھی اور زمین جائیداد بھی، لیکن اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو میں نہیں رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کسی کو درخواست دے دیتا اور کبھی آپ کو عرضی بھجوا دیتا۔ قسمت نے اس کے دروازے پہ دستک دی اور اس کی لاٹری نکل آئی۔ آپ نے اس سے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھاگا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ دوڑ پڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، یہ اگر درمیان میں قناعت کر لیتا، یہ رک جاتا، یہ جو حاصل ہو گیا اس پر خوش رہتا اور شکر ادا کرتا اور زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا، تو یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی۔ لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہیں اترا، یہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، ہرس اور خوشی دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، یہ کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو طلاق دینا ہوگی، خوشی خود بخود آپ کے گھر میں آ جائے گی۔ لیکن آپ اگر لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اسی شخص جیسا ہی ہوگا اور آپ بھی عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے گلوگیر لہجے میں عرض کی، جناب، بادشاہ ہرس کی دلدل ہوتی ہے، آپ بادشاہ ہو کر خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے کہکا لگایا اور فرمایا کہ اختیارات میں اضافہ بادشاہوں کی ہرس ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں اور اس زمین پر پڑے شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کے بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں تو آپ کو اپنی خوشی مل جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لالچ اور ہرس کی بیماری جس کو بھی لگی تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان برائیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ جی تو ورلڈ ہسٹری ٹی وی کے پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں میں شیئر کر دیجئے
اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے، کیونکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو صرف اور صرف ورلڈ ہسٹری ٹی وی پر دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔